السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج حاضر ہے جامع الوقف کے 5ویں سبق میں 1 سے 4 کے ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ نے سماعت بھی کیے۔ اب 5ویں سبق پر آتے ہیں۔ 5ویں سبق جس کے اندر ہے وقف کا بیان، وقف کی تعریف اور اس کے احکام۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ وقف آخری کلمہ پر سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا اور سانس لینا، اور اس کو وقف کہتے ہیں۔ کلمہ کے آخری حرف پر سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا، ٹھیک ہے، اور اس کو وقف کہتے ہیں، جس کے متعلق بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، حرف موقوف علیہ متحرک کو ساکن کرتے ہوئے سانس توڑ دینا ضروری ہے۔ اگر حرف موقوف علیہ متحرک جو ہے حرکت والا، اگر اس کو آپ نے ساکن نہ کیا تو وہ وقف صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ حرف موقوف علیہ کی اگر حرکت آپ نے ظاہر کی تو لہن خفی ہے، وہ حرکت ظاہر نہیں ہوگی۔ اور حرف موقوف علیہ متحرک کو ساکن کرتے ہوئے پھر سانس توڑ دینا ہے، اگر سانس نہ توڑا تو وقف ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ وہ سکتہ ہو جائے گا اگر آپ نے آگے پڑھا تو اس لیے سانس توڑنا بھی ضروری ہے۔ وقف کرنے کے بعد دوسری سانس سے ابتدا کرنا ضروری ہے، ورنہ وقف نہ ہوگا۔ یعنی کئی باتیں ہیں وقف کی تعریف کے اندر۔ کلمہ آخر غیر موصول پر، کلمہ آخر، کلمہ کے آخر، تو یہ پہلا کہا کلمہ کے آخر پر، اور وہ کلمہ کا آخر کیسا ہو؟ غیر موصول ہو۔ کیسا ہو؟ موصول کہتے ہیں ملے ہوئے کو، اور غیر موصول ملا ہوا نہ ہو۔ کچھ بعض ایسے رسم عثمانی میں کلمے موجود ہیں کہ 2 الگ الگ کلمے ہیں لیکن ایک ساتھ ملا دیے گئے ہیں۔ تو اب آپ یوں کہ کلمہ کے آخر تو حقیقتاً کلمہ وہ بھی ہوتا ہے، جیسے دیکھیں بئسما لکھا ہے، ایک یہ مثال ہے اینما، یہ اینما۔ اب حقیقتاً اینا بھی ایک کلمہ ہے، دیکھو اینا، اور ماں ایک کلمہ ہے، لیکن چونکہ حقیقت میں اگرچہ یہ کلمہ ہے لیکن اعتبار کس کا ہوگا؟ رسم کا اعتبار ہوگا۔ رسم کے اعتبار سے جو کلمہ کا آخری حرف ہے اس پہ وقف کیا جائے گا۔ کلمہ یہ بھی ہے اور کلمہ یہ بھی ہے، لیکن یہ جو کلمہ ہے وہ غیر موصول ہے۔ دیکھیں ماں کسی سے ملا ہوا نہیں ہے، تو اب ماں کے اوپر وقف کر سکتے ہیں۔ اینا کی نون کے اوپر وقف کر پائیں گے آپ؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ موصول ہے، ملا ہوا ہے ماں کے ساتھ۔ تو اس لیے کلمہ کے آخر حرف پر جو کیسا ہو؟ غیر موصول ہو۔ کیسا ہو؟ غیر، میم کی طرح، نون کی طرح نہیں، نون میم سے ملا ہوا، اینما ایک کلمہ ہو گیا۔ تو یہ کیسا ہو؟ غیر موصول ہو، اور پھر اس کے اوپر آواز، سانس اور آواز توڑ کر، سانس توڑنا ضروری، سانس نہ ٹوٹی تو سکتہ ہوگا، سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا، اور پھر عادتاً جتنی دیر تک سانس لی جا سکے اس کے بعد پھر آگے بڑھنا، پڑھنے کا ارادہ ہو۔ جب پڑھنے کا ارادہ نہ ہوگا تو پھر وہ یا سکوت ہو جائے گا یا پھر قطع ہو جائے گا، اس لیے آگے پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کو کہیں گے وقف، ٹھیک ہے؟ اس تعریف کو یاد رکھیں۔ وقف کرنے کے بعد دوسری سانس سے ابتدا کریں۔ وقف ہمیشہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسری سانس سے ابتدا نہیں کرتے، ایک ہی سانس میں کام چلاتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ غلط ہوگا۔ آپ احکام وقف کے مطابق رکتے ہیں کلمہ کے آخری حرف پر آیت پوری ہونے پر، لیکن سانس نہیں توڑیں گے تو کیسے ہوگا؟ یا پھر رکتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ عالمین الرحمن الرحیم، تو یہ بھی نہیں چلے گا، وہ بھی نہیں چلے گا۔ وقف ہمیشہ کلمہ کے آخر پر کرنا چاہیے، درمیان کلمہ پہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ابھی بتائے تھے، دیکھیں 2 کلمے ملے ہوئے لکھے ہوں، مثل جیسے بئسما، تو بئسا یہ الگ ہے، یہ بئسا ہے، اور ماں الگ ہے۔ تو یہ جو 2 کلمے جو حقیقت میں 2 کلمے ہیں لیکن مرسوم 2 کلمے نہیں، مرسوم ایک کلمہ ہے، تو یہ بئسا یہ ماں کے ساتھ موصول ہے، تو موصول کلمے کے اوپر وقف نہیں ہوگا، غیر موصول کے اوپر وقف ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 2 کلمے اگر ملے ہوئے بئسما کی طرح تو ہمیشہ دوسرے کلمے کے آخر پہ ٹھہرنا چاہیے۔ یہ 2 کلمے مل گئے، بئسما ہو گیا، تو اب بئسا پہ پہلے کلمے پر نہیں بلکہ ماں دوسرے کلمے پہ ٹھہریں۔ حرف موقوف علیہ متحرک پر وقف کرتے ہوئے اس کو ساکن کرنا ضروری ہے، حرکت یا تنوین پڑھنا جائز نہیں ہے۔ رحمتن بول کے وقف نہیں ہوگا، علیمن بول کے وقف نہیں ہوگا، عالمین بول کے وقف نہیں ہوگا، ورنہ لہن خفی ہوگا۔ حرف موقوف علیہ متحرک میں روم اور اشمام بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ حرکت اصلی ہو، حرکت
اصلی ہو، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ حرف موقوف علیہ کی حرکت اصلی ہو تو روم اور اشمام بھی جائز ہے۔ پھر اس کے بعد تنبیہ دیکھیں، روم کی حالت میں تنوین نہ پڑی جائے گی بلکہ اس حرکت میں روم ہوگا، تنوین کی حرکت میں۔ روم کہاں ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے حرکت میں ہوتا ہے روم، تو اگر تنوین ہو تو کہاں روم ہوگا؟ تو تنوین پر روم نہیں ہوگا، کہاں ہوگا؟ تنوین کی حرکت میں روم ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اشمام میں یہ سوال نہیں، اشمام میں تو حرف ساکن کر دیا جاتا ہے، علیمن ہے، آپ وقف کریں گے تو علیم ہو گیا اشمام، لیکن اگر علیمن کے اوپر وقف کریں گے تو آپ من بول کے وقف نہیں کریں گے، آپ علیمو، میم پیش منہ، تنوین کو نہیں بلکہ تنوین کی حرکت کو پڑھیں گے اور حرکت میں یہ وقف ہوگا، ٹھیک ہے؟ 7، ہائے ضمیر میں روم اور اشمام بھی جائز ہے مگر بحالت روم صلہ نہ ہوگا، بحالت روم صلہ نہ ہوگا، یہ کہا گیا، اور اس میں اختلافات بھی موجود ہیں۔ ہم قرأت پڑھتے ہیں حضرت امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر ان کی روایت بیان کرتے ہیں حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے 2 طریقے، ان میں سے پہلا طریقہ حضرت امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے طریقے پر ہم پڑھتے ہیں، اور پورے بر صغیر کے اندر انہی کے طریقے کو پڑھا جاتا ہے اکثر و بیشتر۔ اور دوسرا طریقہ ہے حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بعض اقوال، بعض آپ کی روایتیں اور سب آپ نے پڑھا ہے، لیکن کچھ فروعی مسائل کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، اور موٹی موٹی باتیں نہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلافات ہوتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان اختلاف ہے، حضرت امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علامہ شاطبی کے نزدیک کیا ہے کہ ہائے ضمیر میں روم اور اشمام دونوں جائز ہے مگر بحالت روم صلہ نہ ہوگا، صلہ کہتے ہیں کھینچنے کو، جو حرکت کے اندر جو یہ کھینچنے کا ہے نا، جیسے لہو، تو یہ صلہ ہے، کیا ہے؟ تو یہ صلہ ہے، تو یہ بحالت روم صلہ ادا نہیں ہوگا بلکہ صرف حرکت کے اندر روم ہوگا۔ اگر لہو ہے تو پیش کے اندر ہوگا، اور اشمام کرنا ہے تو ساکن کر کے پھر ہونٹ سے پیش کی طرف اشارہ کرنا ہے، یہ ہماری روایت۔ اور بعض محققین جو ہیں ان کی رائے اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ 6 جگہ ایسی ہے جہاں ہائے ضمیر کے اوپر الٹا پیش ہے، تو الٹا پیش سے پہلے پیش ہو یا واو مدہ ہو یا واو لین ہو، اور کھڑی زیر سے پہلے زیر ہو یا لین ہو یا مدہ ہو، تو ان 6 جگہوں پر روم اور اشمام سے منع کیا گیا۔ یہاں 3 جگہوں پر اشمام نہیں ہوگا اور یہ 6 جگہوں پر روم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے کہنے کا اصل غرض اور مقصد جو ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر دشواری پیدا ہوگی کرنے میں، کہ ایک تو پیش ہے، اس کے پہلے بھی پیش ہے، یا واو مدہ ہے یا واو لین ہے، تو پھر اس کے اندر پیش کے بعد پھر پیش، 2 پیش، اور پھر اس کے بعد ہونٹ سے اشارہ کرنا، تو یہ دشواری کے سبب اشمام، اور پھر اس کے بعد جو صلہ ہوتا ہے تو کھینچنا ہوتا ہے، تو کھینچنے کے سبب بھی صلہ سے وہ کیا گیا کہ ایک طرف کھینچنا ہے، حرکت کے اندر اشباع ہے، تو 2 حرکت پڑھا جائے گا، کتنا؟ 2 حرکت یہاں پڑھی جائے گی، الیہ ہے نا، فیہ بربہ لیرضوہ، تو ایک طرف 2 حرکت ہے، اور روم کے اندر کیا ہے؟ تہائی حرکت، تو 2 حرکت اور تہائی حرکت، مطلب کتنا فرق ہے دونوں کے درمیان، تو جب 2 حرکت ادا ہوگی تو تہائی حرکت ادا کرنے جائیں گے تو 2 حرکت نہیں ہوگی، تو اس لیے روم میں صلہ تو نہیں ہوگا لیکن روم کرنا بھی دشوار ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ اور علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ جو دوسرا طریقہ ہے روایت کا، حضرت امام حفص کی روایت میں 2 طریقے ہیں، جن میں سے دوسرا طریقہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ 3 جگہوں پر کہتے ہیں کہ یہاں ہوگا، کہتے ہیں لہو کے اندر ہو سکتا ہے، ہداہ منہ، ہائے ضمیر ہو اور اس کے پہلے زبر ہو، یا اس کے پہلے الف مدہ ہو، یا اس کے پہلے ساکن حرف ہو، تو روم اور اشمام ہوگا، یہاں آسانی کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر کرنا دشوار ہوگا، لیکن حضرت امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نزدیک ہے کہ دونوں جگہ پر، یعنی کہ ان کے نزدیک روم اور اشمام دونوں ہائے ضمیر کے اندر ہوگا لیکن صلہ نہ ہوگا، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ حضرت ہمارے امام کے نزدیک، جن کے ہم طریقے پر چلتے ہیں، حضرت امام شاطبی، ان کے نزدیک دونوں ہوگا، بعض محققین کے نزدیک ان 6 جگہوں پر نہیں ہوگا، اور علامہ جزری کے نزدیک ان 3 جگہوں پر ہوگا، تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب ہوگا نہیں ہوگا، اور جو ان کا کہنا ہے اور ان کا کہنا ہے اور حضرت کا کہنا ہے،
تو یہ سارا جو کچھ ہے ایسا نہیں کہ حرام ہے یا کرنا جائز نہیں ہے، بس کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہوگا، بس اتنی بات ہے۔ تو یہ صرف تحقیق کی بات ہے اور پڑھنے کے انداز کی بات ہے۔ تو ہم جن کے پڑھتے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے، اور دوسری جو روایت ہے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا جو طریقہ ہے حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ 8 تائے تانیث میں بھی روم اور اشمام جائز ہے، جیسے اذا جاءک المؤمنات، تو یہ مؤمنات پہ وقف کریں گے، پیش اشمام بھی ہوگا اور روم بھی ہو سکتا ہے، مؤمنات، ٹھیک ہے۔ پھر حرف موقوف علیہ ہائے تانیث واقع ہو، نعمت وغیرہ، تو اس صورت میں وقف بالابدال ہوگا۔ ہائے تانیث بھی اگر ہے تو وقف بالابدال ہوگا، جیسا کہ آپ نے قاعدہ پڑھا، گولتا ہو تو کیا کرتے ہیں، ہائے ساکینہ سے بدل دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال۔ نعمتن سے کیا ہوگا، نعمہ، ٹھیک ہے۔ حرف موقوف علیہ منصوب منون واقع ہو، منصوب یعنی جس حرف پر فتحہ ہو اسے منصوب کہتے ہیں، اور منون یعنی 2 زبر والا فتحہ ہو، یعنی کہ 2 زبر و تنوین ہو، جیسے جفاءن، تو اس صورت میں بھی وقف بالابدال ہوگا۔ کیا ہوگا، وقف بالابدال ہوگا۔ اب دیکھیں بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے تو یہ ایسے لکھا ہوتا ہے، مثالیں دیکھیں گے آپ، تو یہ علیمن، کیا لکھا ہے، علی، اب آپ یہاں وقف بالابدال کریں گے تو آپ الف پڑھ رہے ہیں علیما، لیکن یہاں جو انہوں نے مثال دی وہ جفاءن، الف لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب کیوں انہوں نے یہ مثال دی ہے، اس مثال دینے میں بھی حکمت ہے۔ بعض لوگ یہاں پر یوں سمجھتے ہیں کہ الف لکھا ہو تبھی الف سے بدلا جائے گا، ورنہ جفا پڑھا جائے گا، ما پڑھا جائے گا، شا پڑھا جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جہاں پر 2 زبر کی تنوین پر وقف ہوگا وہاں پر کیا ہوگا، الف سے بدل کر وقف بالابدال کر کے وقف کیا جائے گا۔ اور یہاں پر الف کیوں لکھا نہیں گیا، یہ دیکھا آپ، جفاءن ہے، یہ جفاءن ہونا چاہیے تھا یہاں الف، لیکن الف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں تو پیدر پہ 3 الف موجود ہے۔ پہلے تھا دیکھیں یہ ایک الف، فا الف زبر فا، اور پھر یہ حمزہ بھی الف تھا، اور پھر اس کے بعد 2 زبر کی تنوین ہونے کی وجہ سے، یہاں پر تنوین ہونے کی وجہ سے یہاں پھر ایک اور الف، کتنے الف آئے پیدر پر۔ رسم کے اندر یہ ہوتا ہے تماثل، پھر رسم کی وجہ سے جب 3 حرف یا 2 حرف ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو قاعدہ کیا کہتا ہے، اس کو تخفیف کر دیا جاتا ہے، ایک حرف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں کو حذف کر دیا گیا، دونوں کو حذف۔ آپ اٹھائیں دیکھیں رسم عثمانی کے اندر صرف آپ کو یہ ملے گا، دیکھو یہ جفا آپ کو یہی ملے گا۔ اب آپ کو یہاں پر قاعدہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر حمزہ بھی موجود ہے، تو یہ اجمیوں کے لیے یہ قاعدہ سمجھنا اور اس کے مطابق پڑھنا یہ مشکل ہے۔ اس وجہ سے متاخرین نے، بعد والوں نے، صحابہ اکرام کے دور کے بعد والوں نے ہماری آسانی کے لیے حمزہ لکھا ہے، ورنہ حمزہ بھی یہ محذوف کر دیا گیا۔ دیکھو یہ ہے نا، یہ حمزہ محذوف ہے، حمزہ کی کوئی شکل نہیں، حمزہ آتا ہے صرف الف کی شکل میں، یہ حمزہ کی شکل ہے الف، اور لیکن جب کبھی استعمال میں آئے گا تو کیا ہو جائے گا، یہ حمزہ ہو جائے گا، حمزہ کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اور جب حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے کسی وجہ سے تو وہ حمزہ حذف ہی ہے، پھر وہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ کس نے لکھا، متاخرین نے، بعد میں آنے والوں نے۔ کس لیے لکھا، ہماری آسانی کے لیے، تاکہ ہم پڑھ سکیں حمزہ۔ دیکھیں مؤمنون لکھا ہوتا ہے، دیکھیں آپ، یہ ہوتا ہے مؤمنون، تو اصل میں یہ جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ یہ لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ صرف یہ مومنون لکھا ہوا تھا، تو ہم کیا پڑھتے ہیں، مومنون۔ اس لیے بعد والوں نے ہماری آسانی کے لیے یہاں پر یہ حمزہ لکھا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ واو مدہ نہیں بلکہ یہ حمزہ ہے۔ تو یہ حمزہ اصل میں لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، حذف ہے۔ جب حمزہ عین کے سرے کی شکل میں لکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں حمزہ محذوفہ۔ کیا کہتے ہیں، اصل میں حقیقت میں اگرچہ لکھا ہوا نظر آتا ہے آپ کو، لیکن یہ محذوف ہے، لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور جو تماثل فی رسم کی، آپ جب لکھا ہوا نہیں ہے تو آپ وقف کیسے کریں گے، آپ حمزہ پہ کریں گے یا حمزہ سے پہلے کریں گے؟ رسم میں تو موجود نہیں ہے نا، رسمن حمزہ موجود نہیں ہے، یہ تو حذف ہے، تو آپ جفاءن پہ وقف، تو جفا پہ کرنا پڑے گا آپ کو، تو جفاءن پہ کیسے وقف ہوگا؟ تو وہ اب جو حذف ہو گیا
اور جو یہاں پر لکھا ہوا دکھ رہا ہے یہ حمزہ، حقیقت میں یہ محذوف ہے، لیکن اب یہ لکھا ہوا ہے اور ہم لکھا ہوا مانتے اس وجہ سے ہم اب اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ مرسوم کا حکم لگے گا۔ کیا لگے گا؟ مرسوم۔ تو جس طرح مرسوم کلمے پہ وقف کیا جاتا ہے، مرسوم کے جو احکام ہیں اب اسی طرح اس کے بھی احکام ہیں۔ تو اب یہ مرسوم کے حکم میں، کس کے حکم میں؟ مرسوم کے۔ اگر اس کے اوپر زبر رہے گا تو ساکن کریں گے، دو زبر رہے گا تو بدل کے پڑھیں گے، وقف بالابدال کریں گے۔ تو اب یہ مرسوم کے حکم میں آ گیا۔ تو سمجھے کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے جفان کے مثال؟ یہ اس وجہ سے لکھی ہوئی ہے تاکہ کوئی جفا بول کے وقف نہ کرے، بلکہ جہاں پہ یہ دو زبر ہو الف مدہ سے بدلا جائے گا۔ ہاں اگر یہ دو زبر گول تا کے اوپر آ جائے تو پھر وہاں ابدال دو زبر والا نہیں ہوگا بلکہ گول تا کا ابدال ہوگا ہائے ساکنہ سے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ حرف موقوف علیہ نون یا میم واقع ہو، مثلا من ربکم وغیرہ، تو اس میں وقف بالاظہار ہی ہوگا۔ اس طرح کسی حرف مدغم یا حرف مخفا پر وقف کیا گیا تو وقف بالاظہار ہوگا۔ جیسا کہ وقف بالاظہار کے بیان میں ہم نے پڑھا کہ اگر حرف موقوف علیہ نون یا میم ہے تو من ربکم وغیرہ، تو اس میں وقف بالاظہار ہوگا۔ اب من ربکم کے بعد جو حرف ہوگا وصل کی حالت میں، تو وہ حرف سے اگر آپ وصل کریں گے تب اس کا اخفا ہوگا، تب اس کا ادغام ہوگا، تب اس کا اقلاب ہوگا۔ جب وصل نہیں ہوگا اس کے اوپر وقف ہوگا تو کیا ہوگا؟ وقف بالاظہار ہوگا۔ جیسے من ربکم ہے، اگر آپ من پہ وقف کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ وقف بالاظہار، نون کو آپ ظاہر کریں گے، اور من ربکم ملا کے پڑھیں گے تو نون کا ادغام ہوگا۔ تو اگر آپ نون یا میم پر وقف کر رہے ہیں، حرف موقوف علیہ نون یا میم پر وقف کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ وقف بالاظہار ہوگا۔ اسی طرح کسی حرف مدغم یا حرف مخفا پر وقف کیا، جس کا اخفا ہو رہا تھا اس کے اوپر آپ نے وقف کیا تو اس کا بھی اظہار ہوگا۔ اگر کسی کا ادغام ہو رہا تھا اس کے اوپر وقف کیا تو اس کا بھی اظہار ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پھر بتاتا ہوں، جیسے یلحث ذالک، یلحث ہے لیکن اگر یہاں پر یہ یلحظ ذالک ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ہاں سا نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر یہاں پر آپ وقف کر دیجئے تو کیا ہوگا؟ یلحظ، تو سا پڑھا تو سا کو آپ نے پڑھ کے ظاہر کیا کہ میں نے سا پڑھا، تو یہ وقف بالاظہار ہوگا۔ وصل کریں گے تو ادغام ہو جائے گا، یعنی نہیں پڑھا جائے گا۔ دیکھیں، جو حرف مد مرسوم بوجہ اجتماع ساکنین وصلاً محذوف ہو، جو حرف مد مرسوم یعنی لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، بوجہ اجتماع ساکنین وصلاً محذوف ہو، اجتماع ساکنین دو ساکن جمع ہوئے اس لیے وصل کی حالت میں نہیں پڑھا گیا، محذوف کر دیا گیا۔ لکھا ہوا ہے لیکن وصل کی حالت میں دو ساکن جمع ہوئے اس لیے اس کو حذف کر دیا گیا۔ مثلا جیسے قلنا اہبطوا، اب قلنا الف مدہ اور اس کے بعد ہا ساکن، الف بھی ساکن ہا بھی ساکن، دو ساکن جمع ہوئے تو حرف مد کو گرا دیا۔ تو جو حرف مد رسماً موجود ہے، مرسوم ہے، لیکن اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، تو اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جیسے دوسری مثال بھی دی، یا رجو اللہ، تو ہے اصل میں یا رجو واو مدہ کے ساتھ، یؤتی الحکمت اصل میں یؤتی یا مدہ کے ساتھ، تو اس پر وقف بالاثبات ہوگا، یعنی کہ حرف مد کو پڑھ کے ہم ثابت کریں گے یہاں حرف مد ہے۔ تو جو حرف مد مرسوم ہو، لکھا ہوا ہو، لیکن اجتماع ساکنین کی وجہ سے وصل میں نہ پڑھا جاتا ہو، ملا کے پڑھیں گے یا رجو اللہ، وقف کریں گے تو یا رجو واو مدہ کے ساتھ، یؤتی الحکمت، وقف کریں گے تو یؤتی، ایسا نہیں کہ یؤت، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو وقف بالاثبات، جو وقف بالاثبات کے بیان میں گزر چکا ہے، ایسا قاعدہ۔ پھر جو حرف مد بوجہ تماثل غیر مرسوم ہو، جو حرف مد بوجہ تماثل دو حرف ایک جیسے جمع ہو گئے، واو واو یا، تو اس کو تخفیف کر کے غیر مرسوم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اب ایک یا لکھی ہوئی ہے بجائے دو یا کے، اب واو دو واو کی بجائے ایک واو لکھا ہوا ہے تو اس پر بھی وقف بالاثبات ہوگا۔ جیسے ترا الجمعان، ترا تو وقف کریں گے تو ترا آ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ جیسے ترا آ۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہی قاعدہ جو میں نے آپ کو تنوین میں سمجھایا، یہی قاعدہ یہاں بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو قرآن پاک میں یہاں الف نہیں لکھا، دیکھیں یہ ترا، پھر یہ حمزہ اور اس کے اوپر الف، اور پھر یہ جو ہے وہ الجمعان ایک ساتھ ہے۔ اب ملا کے پڑھیں گے تو ترا الجمعان،
لیکن وقف کریں گے تو تراآ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ تراآ. کس لیے محذوف ہوا؟ 3 حمزہ 3 الف کی وجہ سے. جو میں نے قاعدہ سمجھایا ابھی 3 الف ایک ساتھ آ گئے, یہاں بھی الف 3 الف ایک ساتھ آ گئے, اس لیے حذف کر دیا گیا ہے. لیکن وقف کریں گے تو یہاں تراآ, یہ مثال اس لیے انہوں نے دی, ورنہ یہاں یحیی کی مثال دے سکتے ہیں. لتستووا میں واو الٹا پیش کی مثال بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ لتستووا اصل میں تھا واو واو پیش وہ, یہ مثال بھی دے سکتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ مثال دے کے اس قاعدے کو بھی بتایا کہ یہاں پر کس طریقے سے حرف مد حذف کر دیا گیا ہے. تو رسمن مرسوم نہیں ہے, لکھا ہوا موجود نہیں ہے. جو حرف مد بوجہ تماثل غیر مرسوم ہو, تماثل پھر رسم کی وجہ سے لکھا ہوا یہ واو نہیں ہے, یہاں بھی الف لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن وقف میں یہ ثابت رہے گا. کیا رہے گا؟ پڑھا جائے گا. وقف حرف مد کے ساتھ کیا جائے گا. جو الف مرسوم ہو, لکھا ہوا ہو, لیکن وصلاً محذوف ہو. کیا ہو؟ وصلاً محذوف ہو, نہ پڑھا جاتا ہو وصل کی حالت میں. جیسے آپ نے دیکھا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, تو اب اس کو کیا کریں گے؟ وقف کی حالت میں وہ ثابت رہے گا, یعنی کہ ہم پڑھیں گے جیسے وَأَنَا سَلَاسِلَا السَّبِيلَا, لیکن ملائیں گے تو نہیں پڑھیں گے. تو جو وصل کی حالت میں نہ پڑھا جاتا ہو, لکھا ہوا ہو, تو اس کے اوپر کس طرح وقف ہوگا؟ رسم کے اعتبار سے وقف ہوگا, اور وقف بالاثبات ہوگا. قاعدہ نمبر یہ 15, وقف رسم عثمانی کے موافق کرنا چاہیے. یعنی جیسا لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں ایک کلمہ, تو اس کے مطابق وقف کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں وقف موافق رسم, جیسا کہ آپ نے پڑھا. دیکھیں مثال دیتے ہیں, آتانی الکتاب میں آتانی یا کے اوپر, اور آتانی اللہ میں لفظ آتانی یا کے ساتھ وقف کرنا موافق رسم ہوگا. کیا ہوگا؟ موافق رسم. لیکن یہاں موافق رسم نہیں بلکہ موافق وصل ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاں جی, موافق وصل ہوگا, کیونکہ یہ جو لکھی گئی ہے یہ یا محذوف ہے. کیا ہے؟ محذوف ہے. اگرچہ یوں لکھی ہوئی ہے لیکن یہ محذوف ہے, تو اس لیے جب اس کے یا کے ساتھ اگر آپ وقف کریں گے, یا کے ساتھ کریں گے, تو وہ وقف ہوگا موافق وصل ہوگا. کیا ہوگا؟ موافق وصل ہوگا. آپ نے پڑھا نا کہ رسم کی 2 قسمیں ہیں, وقف موافق رسم, ایک ہے موافق رسم, ایک ہے مخالف رسم. ٹھیک ہے, تو یہ مخالف رسم ہے. کیا ہے؟ تو مخالف رسم ہے تو موافق وصل ہے. تو یہ آتانی اللہ میں یا پڑھا جاتا ہے وصل کی حالت میں, اگر آپ وقف کی حالت میں پڑھیں گے تو موافق وصل ہوگا. اور یہاں پر آپ آتان بول کے بھی وقف کر سکتے ہیں. جب آپ آتان بول کے کریں گے تب وقف موافق رسم ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں آگے بھی لکھا ہے مثل ولی جی اللہ, یہاں پر بھی یا حذف ہے, تو یا تانیث پر سکون یا کے ساتھ وقف موافق وصل ہوگا, جیسا کہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی یہی ہوگا, موافق رسم نہیں بلکہ موافق وصل ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر سکون یا کے ساتھ یعنی کہ ولی جی کر کے وقف کرنے سے موافق وصل ہوگا. کیا ہوگا؟ موافق وصل ہوگا. وقف بالتشدید میں دیر 2 حرف کی ہوگی. کتنے حرف کی ہوگی؟ 1 حرف کی, اور دوسرا اس کے تشدید کی ادائیگی میں. اصل میں 2 حرف کی یہ تاخیر ہوگی وقف بالتشدید. جیسے عدو, 1 حرف پڑھنے کے بعد مزید 1 حرف کی تاخیر, تو کل ملا کے کتنا حرف کی تاخیر ہوئی؟ 2 حرف کی تاخیر ہوئی. جیسے عدو, سویج, اس طریقے سے. اگر کوئی عدو بول کے وقف کرے گا تو وہ مخف یا عدو وقف نہیں ہوگا, تشدید ادا نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد حرف موقوف علیہ وقف بالتشدید میں روم اور اشمام بھی جائز ہے. روم اور اشمام بھی اگرچہ منون ہو, درجن ہے, دیکھیں درجن, اگر آپ وقف کریں گے اگرچہ آپ تشدید ہے تنوین ہے لیکن پھر بھی روم اور اشمام جائز ہے, آپ کر سکتے ہیں. جیسے درج, آپ کیجئے اشمام ہوا درج, تو روم اور اشمام بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, اور حرف موقوف علیہ نون یا میم مشدد ہو تو 1 الف کے برابر غنہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور اگرچہ روم یا اشمام کیا جائے جیسے جان وغیرہ, تو اگر یہاں دیکھیں تو جان میں نون مشدد ہر مد لازم, تو سب سے پہلے مد لازم ادا کریں گے, پھر اس کے بعد نون مشدد ہے تو نون کا گنہ ہوگا, اور گنہ کرنے کے بعد پھر اشمام کیا جائے گا. اور اگر مد نہیں ہے تو مد نہ کریں, جیسے فی ہن,
دیکھیں یہ فیہن، تو اس میں صرف اور صرف گنہ ہوگا. کیا ہوگا؟ گنہ. اور گنہ کرنے کے بعد پھر روم یا اشمام جو ہوتا ہو حرکت کے موافق وہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد نون یا میم ساکنہ پر وقف کرتے ہوئے زائد گنہ سے اعتراض کرنا چاہیے. یہاں زائد گنہ کا لفظ استعمال کیا. زائد گنہ اس لیے کہ نون یا میم اگر ساکن بھی ہے پھر بھی گنہ ہوتا ہے اگرچہ مشدد نہ ہو. گنہ کی دو قسمیں، گنہ آنی، گنہ زمانی. آنی یعنی تھوڑا سا ہلکا گنہ جو نون اور میم کے ساتھ پایا ہی جاتا ہے، یہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، نون اور میم مشدد ہو تو گنہ زمانی ہوتا ہے، ایک الف کے برابر گنہ ہوتا ہے. اور جب نون اور میم ساکن ہو صرف تو وہ گنہ آنی ہوتا ہے، ہلکا سا گنہ ہوتا ہے. تو جب آپ نون اور میم ساکنہ پر وقف کرے یا نون میم کو ساکن کر کے وقف کرے، جب وہ حالت وقف ساکن ہو تو وہ گنہ آنی ہوگا صرف. ربکم، اب کم تو اب یہ گنہ زمانی ہو گیا، تو اب یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ربکم، بس اس سے زیادہ گنہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر نون اور میم مشدد پر وقف کیا جائے تو گنہ ایک الف کے برابر ہوگا. جیسے جان فیہن، اب کوئی فیہن بول کے وقف کر دے تو وہ وقف اس کا غلط ہوگا. پھر حرف موقوف والے ما قبل سکون اصلی ہو، حرف موقوف والے ما قبل سکون اصلی ہو تو بجائے وقف بالاسکان کے وقف بالروم کرنا بہتر ہے تاکہ سکون اصلی تام ہو جائے، سکون اصلی تام ادا ہو جائے. جیسے سبحو لکھا ہے تو اب اس میں ہا ساکن ہے، یہ ما قبل ساکن حرف ہے، اور حرف موقوف والے کیا ہے؟ یہ ہا ہے. تو حرف موقوف والے کو آپ ساکن کر دیں گے. اب یہ ہا ہو گیا ساکن، اب یہ پہلے سے ساکن ہے تو دو ساکن جمع ہوئے. تو اب اس کو صاف پڑھنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو یہ غائب ہو جائے گا، یا تو محذوف ہو جائے گا، یا پڑھا ہی نہیں جائے گا، یا آواز ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر کون سا وقف بہتر ہے؟ وقف بالروم، تاکہ آپ اس کو بھی ساکن کر سکیں اور اس کی حرکت پڑھ کے یہاں اچھے سے وقف بھی ہو سکے. آسانی تو روم ہے آسانی کے لیے، اشمام بھی آسانی کے لیے، اسکان بھی آسانی کے لیے. لیکن یہاں پر جب حرف موقوف علیہ سے پہلے سکون اصلی ہو تو اب کیا کون سا وقف بہتر رہے گا؟ وقف بالروم. فسبحہ، فسبحہ، تو وقف بالروم کی جا آسان ہے لیکن وہ مشکل پڑے گا دونوں کو ساتھ میں ساکن کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے، فسبحہ تو مشکل ہی بڑھ جائے گی اس کے اندر. ٹھیک ہے، بہت زیادہ پریکٹس ہوگی تبھی وہ وقف صحیح طریقے سے ہو پائے گا، ورنہ وقف بالسکون، یہ وقف بالاسکان یہاں پر صحیح سے نہیں ہو پائے گا. پھر اس کے بعد دیکھیں، اور اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، سکون وقفی کی وجہ سے، وقف میں جو سکون آتا ہے اس کی وجہ سے ما قبل کا حرف متحرک نہیں ہونا چاہیے. وَاسْتَغْفِرْهُ ہے تو وقف کریں گے تو وَاسْتَغْفِرْ، پھر ہا را بھی ساکن اور ہا بھی ساکن، تو اس لیے خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وَاسْتَغْفِرْهُ ایسا را پر پیش نہ آ جائے، حرکت نہ آ جائے، اس کا خیال رکھنا ہے. پھر کتب جد کہ کسی بھی حرف پر وقف کیا جائے تو سکون وقفی میں قلقلہ کی لوٹتی ہوئی آواز خوب ظاہر کرنی چاہیے. جب آپ قاف پر یا طا پر یا با یا جیم یا دال، ان 5 حروف قلقلہ میں سے کسی پر بھی آپ نے وقف کیا تو سکون وقفی میں، یعنی جب وقف کریں گے تو اس کے اوپر سکون آئے گا تو وہ سکون وقفی ہوگا، اس کو سکون وقفی کہتے ہیں. تو قلقلہ کی لوٹتی ہوئی آواز خوب ظاہر کرنی چاہیے. جیسے فلق، فلق، فلقی ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ فلق. اگر کوئی پڑھے فلق، فلق تو نہیں چلے گا، آواز لوٹتی ہوئی آنی چاہیے. اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ سننے والے کو آواز آئے لوٹنے کی، یہ ادنا درجہ ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بہت زیادہ بھی نہ لوٹائے. جیسے دیکھیں بتائیں گے بحالت وقف حروف قلقلہ مشددہ کا، حروف قلقلہ مشددہ یعنی کہ جس حرف کے اوپر آپ وقف کرتے ہیں بحالت وقف، حروف قلقلہ وہ کون؟ جو مشدد ہو، جس کے اوپر تشدید ہو. تو تشدید کی تاخیر کے بعد پھر اس کا قلقلہ ظاہر ہوگا. کب ظاہر ہوگا؟ جی، جیسے احقن ہے، وقف کریں گے تو وَرَسُولُهُ احق، احق، یہ بعد میں دیر ہونے کے بعد حرف تشدید جو ہوتا ہے، تشدید والا حرف، اس کی تاخیر مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی یہ کہہ دے احق، نہیں ہوگا.
یا جلدی ظاہر کر دے احق تو بھی نہیں ہوگا سیدہ. احق یہ اس طریقے سے تاخیر کے بعد لوٹتی ہوئی آواز، اور بہت زیادہ سختی بھی نہیں کہ احق زبر پڑھا جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ساکن حرف کی آواز آنی چاہیے. جو قواعد تجوید کیفیت وقف سے متعلق ہے یہاں صرف وہی بیان کیے جاتے ہیں. یعنی کہ جو وقف کرنے کا انداز ہوتا ہے نا، یہ اگرچہ تشدید کا بیان تھا، اخفا اظہار کا اور مد کا بیان بھی ہوگا، لیکن یہ سب کیفیت سے متعلق ہے، کس انداز سے وقف کرنا چاہیے، اس لیے ان سارے قواعد کا ذکر کرتے ہیں. پھر دیکھیں جو را، اب را ساکن کے قاعدے، جو را بوجہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو یا پہلے سے ساکن ہو تو وہ بحالت وقف پر پڑھی جائے گی. کیا پڑھی جائے گی؟ پر. لیکن شرط یہ ہے کہ ما قبل زیر یا یا ساکینہ نہ ہو. ٹھیک ہے، مطلب ما قبل ساکینہ حرف ہے، اس کے پہلے زبر ہے، لیکن یہ یا، یہ را، یہ وقف کی حالت میں ساکن ہوگی. جیسے لیلۃ القدری ہے، وقف کریں گے تو قدر، قدر را پر ہوگی، را ساکن سے پہلے ساکن حرف ہے اور اس کے پہلے زبر ہے. اگر را ساکن سے پہلے یا ہو ساکن یا پھر اس کے پہلے زیر ہو تو وہ را ساکن باریک ہوگی، چاہے خود ساکن ہو یا وقف کی حالت میں ساکن کی گئی ہو، دونوں صورت میں وہ باریک ہوگی ورنہ پر ہوگی. را مشددہ موقوفہ پر پڑھی جائے گی. را مشددہ وہ را مشدد تشدید والی جس پر وقف کیا جائے وہ پر ہوگی، بشرط یہ کہ ما قبل زیر نہ ہو. ٹھیک ہے، مستقر پر ہوگی، اگر زیر ہے تو باریک ہوگی. ٹھیک ہے. اور رائے موقوفہ بالروم، جس را پر وقف کیا لیکن روم کی حالت میں آپ نے وقف کیا، وہ بھی پر ہوگی، بشرطے کہ را خود مکسور نہ ہو. را خود مکسور نہ ہو. اگر خود کے نیچے زیر ہوگا تو روم کی حالت میں زیر پڑا جاتا ہے، تو زیر پڑا جائے گا تو ما قبل کی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے زبر ہو یا پیش ہو، کوئی اعتبار نہیں اس کا. جیسے قدیرن، تو اب اگر یہاں پر آپ روم کرتے ہیں تو پر ہوگی، لیکن اگر جو زیر والی را ہے بصیرن تو اب را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے اگر آپ کریں گے وقف بالروم تو. پھر رائے موقوفہ بالاشمام، جس را پر وقف کیا اگر اس میں اشمام کرنا ہے تو وہ بھی پر اور باریک پڑھی جانے میں وقف بالاسکان کے حکم میں. کس کے حکم میں؟ ہاں، وقف بالاسکان. جیسے دیکھیں آپ مستقرن ہے، مستقرن، اگر وقف بالاسکان کیجئے مستقر پہ را پر ہوگی، را ساکن سے پہلے زبر ہے. ٹھیک ہے. جس طرح بصیرن، تو اگر آپ وہاں پر وقف بالاشمام کرتے ہیں تو جہاں وقف کریں گے تو را کیا ہوگی بصیرن میں. یہ دیکھیں بصیرن، را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی وقف کریں گے تو. ٹھیک ہے. کیوں وہ باریک ہوگی؟ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو وقف بالاسکان میں باریک ہو گیا، کیونکہ وقف بالاشمام کے اندر سکون ہی پڑھا جاتا ہے، حرکت نہیں پڑھی جاتی. تو وقف بالاشمام بھی ساکن کر کے کیا جاتا ہے، تو را کے اوپر وقف کریں گے، را ساکن ہوگی اور پھر اس کے بعد اس کا اشمام ہوگا تو را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. کیوں؟ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے. اگر یہاں پر روم کریں گے تب را پر ہوگی کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، تو روم کی حالت میں پیش پڑھا جاتا ہے اور اشمام کی حالت میں حرکت نہیں پڑھی جاتی تو را ساکن ہو جاتی ہے. جب ساکن ہو جاتی ہے تب وقف بالاسکان کے حکم میں، جس طرح وقف بالاسکان میں را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھی جاتی ہے، ورنہ لفظ فرقن پر ٹھہرنے سے را باریک پڑھنا بھی جائز ہے. تو یہاں تو دو قاعدے ہیں، پر بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں فرقن، یہ پر اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ را ساکن سے پہلے زیر اگرچہ لیکن اس کے بعد حروف سے قاف آیا، اس لیے را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. فرقن. اور باریک اس لیے ہوگی کہ را دو زیر کے بیچ میں، تو بین القصرتین ہونے کی وجہ سے باریک ہوگی، پر کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور جب را پر وقف کیا جائے، یعنی کہ یہ قاف کے اوپر یہاں وقف کر دیا جائے تو قاف پر سکون آ جائے گا، فرق، تو یہاں پر بھی پر اور باریک دونوں جائز ہے. تو را دونوں زیر کے درمیان تھی اس لیے باریک پڑھنا تھا، لیکن یہاں اب وہ زیر رہا وقف کرنے کی وجہ سے، اب یہ قاف کا زیر نکل گیا، لیکن پھر بھی را پر اور باریک دونوں پڑھنا جائز ہے. کیوں دونوں جائز ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ جو زیر ہے آپ نے ہٹایا وقف کی وجہ سے، وہ زیر اصلی ہے، اور جو آپ سکون لائے ہیں وہ سکون عارضی ہے، تو اعتبار کس کا ہوگا؟
اصلی کا نہ کہ عارضی کا، تو اس وجہ سے باریک بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن جو اختلاف ہے پورا اور باریک پڑھنے کا وہ دونوں صورت میں، وقف کی بھی صورت میں اختلاف ہے اور وصل کی صورت میں بھی پورا اور باریک پڑھنے میں اختلاف ہے، لیکن بہتر اور اولیت پر پڑھنے کی ہے دونوں حالت میں، چاہے وقف کریں تب بھی پر پڑھیں اور وصل کریں تب بھی پر پڑھیں، تو پر پڑھنا یہ بہتر ہے باریک پڑھنے کی بجائے۔ پھر جو حرف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں ان کو وقف میں بھی پر پڑھنا چاہیے، جیسے دیکھیں علیہا حافظ، فظ جو ضا، اگر ضا بولیں یا ظلموا بولیں تب وہ پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اسی ضا پر وقف کیا جائے تو علیہا حافظ، اب کوئی کہے حافظ تو نہیں، پر پڑھا جائے گا، تو جو وصل میں پر پڑھا جائے گا حرف وہ وقف میں بھی پر پڑھا جائے گا۔ پھر جو صفت عارضہ موقوف علی الوصل ہیں، یعنی کہ جو ایسی صفتیں ہیں کہ جو موقوف علی الوصل، یعنی کہ جب آپ کلمہ ملائیں تبھی وہ صفت پیدا ہو ورنہ وہ صفت پیدا نہ ہو، تو کلمے کے ملانے سے جو صفتیں پیدا ہوتی ہیں ان کو وقف میں نہیں ادا کرنا، کیونکہ کلمہ آپ ملا نہیں رہے، جب کلمہ ملے گا نہیں تو وہ صفت ادا نہیں ہوگی۔ دیکھیں کیسے، مثلا وقف مد منفصل والے حرف پر کیا گیا، کہاں کیا گیا؟ جیسے سمیتموہا یہ ایک کلمہ ہو گیا، انتم دوسرا کلمہ، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، کہاں ہے جی؟ یہ حرف مد اور یہ حمزہ دوسرے کلمہ میں، تو جب آپ وقف کر دیں گے تو یہ ہاں الف زبر ہاں صرف مد اصلی رہے گا، پھر وہ مد منفصل نہ ہوگا۔ جب ملائیں گے تو آپ پڑھیں گے سمیتموہا انتم، تب آپ مد کیجئے، لیکن وقف کیجئے تو سمیتموہا، بس ایک الف کی مقداری مد ہونا چاہیے۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ اخفا کر رہے ہیں جیسے من قبل، تو من قبل ہے تو یہ آپ وصل کریں گے تب اخفا ہوگا، اب بیچ میں وقف کریں گے تو من، اب اظہار ہوگا۔ اس طرح ادغام بھی، اسی طرح اقلاب بھی، تو وقف کی حالت میں وہ ادا نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، وصل کریں گے تو ادا ہوگا۔ تو جو کہتے ہیں کہ جو صفت عارضہ موقوف علی الوصل ہے، ملائیں تب پیدا ہوتی ہیں، اگر بیچ میں وقف کر دیا جائے تو پھر وہ پیدا نہیں ہوں گی۔ تنبیہ، حرف مد پر وقف کرتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ حرف مد کے ادا میں نہ کمی واقع ہو نہ زیادتی، ایک ہی الف کھینچنا ہے، تو عموماً پڑھتے وقت تو ایک ہی الف کھینچتے ہیں، لیکن جہاں ہم وقف کرتے ہیں تو ہماری عادت ہوتی ہے زیادہ تر مد عارض ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو مد عارض کی وجہ سے ایک عادت بنی ہوئی ہے، تو اگر جہاں کہیں حرف مد ہے وقف کر رہے ہیں وہاں پر، تو مد عارض اگر نہیں ہو رہا، اس کے بعد کوئی حرف ہے نہیں تو مد عارض نہیں ہو رہا وہاں پر، تو پھر کیا کریں گے؟ وہاں پر ایک ہی الف کے برابر مد ہونا چاہیے، مد عارض کی جو عادت لگی ہوئی ہے وہ ادا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ کمی یا زیادتی نہ ہونے پائے، اور پھر کہتے ہیں دوسری بات، حرف مد کے بعد حمزہ یا ہا کی آواز پیدا نہ ہونے پائے، حرف مد کے بعد حمزہ یا ہا کی آواز پیدا نہ ہونے پائے، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ لحن جلی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ لحن جلی ہوگی۔ جیسے مثال دیجئے، جیسے سمیتموہا، ابھی آپ نے مثال دیکھی یہاں پر سمیتموہا، اب ہاں پہ وقف کریں گے تو حرف مد ایک الف ہے، اب یہاں کمی بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، حرف مد کے بعد جب آپ وقف کر رہے ہیں تو حمزہ یا ہا کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں سمیتموہا ہا، تو جو حرف جو مد متصل من السماء، تو جو حمزہ ہوتا ہے آخری حرف موقوف علیہ، تو اس وقت جو ادائیگی ہوتی ہے ویسی حرف مد میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نرم ادائیگی جو الف کی ہے وہی ہونی چاہیے، سمیتموہا، بس اس طریقے سے ادا ہونا چاہیے۔ اور حمزہ اور ہا اگر حرف مد کے بعد واقع ہوا، حرف مد آیا آپ نے وقف کیا تو اس کے بعد اگر یہ واقع ہوا اور آیا تو پھر لحن جلی ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، حرف پیدا نہیں ہوگا۔ اگر حرف آپ بڑھائیں گے اپنی مرضی سے حمزہ یا، تو لحن جلی ہے نا، حرف بڑھانا یا گھٹا دینا کیا ہے؟ لحن جلی۔ حرف موقوف والے جہاں آپ وقف کر رہے ہیں تو اس کے اوپر زبر ہو، وہ مفتوح ہو حرف موقوف والے، اور اس کے پہلے حرف مد ہو، تو کون سا مد ہوگا؟ وقف بالاسکان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالاسکان۔ اور اس میں کتنی وجہ جائز ہوں گی؟ تینوں وجہ جائز ہوں گی، طول، توسط، قصر، تینوں وجہ جائز ہیں۔ اور
کیا کہتا ہے کہ حرف مد کے بعد اگر سکون وقفی واقع ہو تو اس کو مد عارض کہتے ہیں. یہ حرف مد می اور اس کے بعد سکون وقفی جو وقف کی وجہ سے سکون آتا ہے اسے کہتے ہیں سکون وقفی. جب وہ ہو تو اس کو کہیں گے مد عارض. کیا کہیں گے جی؟ تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اب یہاں دیکھیں طول توسط قصر تینوں وجہ جائز ہے. تینوں وجہ جائز ہے. تو کیوں تینوں وجہ جائز ہیں؟ طول کیوں جائز ہے مد عارض کے اندر؟ طول تو مد لازم میں جائز ہوتا ہے. مد لازم میں لازم ہے طول کرنا, اور یہاں پر بھی طول ہے. تو یہ دونوں طول میں فرق ہے. دونوں طول میں فرق ہے. طول اس لیے جائز ہے کہ سکون آیا. کس لیے جائز ہے؟ سکون آیا. تو سکون یہ طول کی علامت ہے. سکون طول کی علامت ہے. تو اب یہ نہ دیکھیں گے کہ سکون اصلی ہے یا عارضی, بس سکون دیکھا تو طول کی علامت جائز ہے. طول وقف بالاسکان کے اندر. توسط کیوں جائز ہے؟ تو جب دیکھا کہ اب سکون عارضی ہے اور وہ سکون اصلی ہے مد لازم میں, تو اب دونوں کے اندر فرق کرنے کے لیے اب اس کی مقدار کو گھٹایا گیا کہ اب طول مد لازم کی مقدار ہے اور یہاں بھی طول ہے, تو اب اس لیے توسط بھی جائز کر دیا کہ ہاں توسط بھی جائز ہے, تاکہ یہ سکون عارضی ہے اس میں کمی آ جائے اس کے مد کے اندر, اس لیے توسط بھی جائز ہے. اور پھر قصر کیوں جائز ہے؟ قصر اس لیے جائز ہے کہ قصر یعنی کہ مد نہ کرنا. قصر یعنی اگر آپ عالمین ایک الف اگر آپ نے کھینچا تو وہ ایک الف یہ می کا ایک الف ہے. کس کا ہے؟ حرف مد کا ہے. اور مد عارض کا کوئی مد نہیں ہے قصر کے اندر, یعنی کہ قصر یعنی مد نہ کرنا. تو یہ مد نہ کرنا بھی کیوں جائز ہے؟ تو اس وجہ سے جائز ہے کہ جو سکون آیا وہ عارضی تھا. کون سا تھا؟ اور ہم اعتبار کریں گے اصلی کا. اصلی کون ہے؟ زبر. تو اب زبر ہی سمجھ کے مد نہ کرنا بھی جائز ہے. اس لیے تینوں وجہ جائز ہے. تو مد ہوتا کیوں ہے؟ مد ہوتا اس لیے کہ دو ساکن جمع ہوئے. دو ساکن, ایک حرف مد کا یا اور دوسرا نون, تو دشواریاں پیدا ہوتی ہیں, وہ دشواریاں مد سے دور کرنے کے لیے مد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو جتنا مد کرے گا طول کرے گا تو زیادہ پریشانی دور ہوگی, توسط کرے گا تو اس سے طول کے مقابلے میں کم پریشانی دور ہوگی اس کی وقف کی حالت میں, اور قصر کرے گا تو پریشانی دور بہت معمولی سی ہوگی. تو اس لیے جو مد کرے گا تو طول اولا ہے, کہا گیا نا قصر سے توسط اور توسط سے طول, یہ وقف بالاسکان کے اندر اولا ہے جس سے پریشانی دور ہو جائے گی. حرف مد کے بعد سکون وقفی واقع ہوا. اب 29 حرف موقوف علیہ مکسور سے پہلے, حرف موقوف علیہ مکسور سے پہلے حرف مد واقع ہو, جیسے الرحیمی, الرحیمی, تو اس میں طول توسط قصر مال اسکان, کیونکہ ساکن کریں گے تو وقف بالاسکان ہوگا, اور قصر مار روم 4 وجہ جائز ہیں. کتنی وجہ جائز ہیں؟ نکلیں گی 6. عقلی وجہ 6, طول توسط قصر مال اسکان, طول توسط قصر مار روم, 6 نکلیں گے لیکن 4 جائز ہے. جیسا کہ وقف بالاسکان کا تو بتایا آپ کو, طول توسط قصر کیوں جائز ہوتا ہے, کیسے جائز ہوتا ہے. اور وقف بالروم کے حساب سے قصر, قصر یعنی مد نہ کرنا جائز ہے. تو اب مد نہ کرنا کیوں جائز ہے؟ جی ہاں, حرکت آ گئی, سکون نہیں پایا گیا. تو حرف مد یہاں پر اگر زیر پر اگر آپ وقف کریں گے وقف بالروم, تو روم کی حالت میں حرکت پڑی جاتی ہے. حرکت پڑی جائے گی تو سبب مد موجود ہے, سکون نہیں ہے, اس وجہ سے قصر جائز. قصر یعنی کہ مد نہ کرنا جائز ہے, اور توسط یعنی مد کرنا, اور طول یعنی مد کرنا. تو یہ مد کب ہوگا توسط اور طول, کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ سکون کی وجہ, جیسا کہ آپ کو اوپر سمجھایا آپ کو. قصر کیوں جائز ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سکون عارضی ہے اور ہم حرکت کو اصلی مان کر قصر جائز کرتے ہیں, اس لیے یہاں حرکت پڑی جاتی ہے, اس لیے قصر جائز ہے, اور توسط اور طول جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. حرف موقوف علیہ مضموم سے پہلے حرف مد واقع ہو, حرف موقوف علیہ مضموم سے پہلے حرف مد واقع ہو, جیسے نستعینو, تو اس پر جیسے طول توسط قصر مال اسکان جائز ہے, اور قصر مار روم, کیونکہ روم کی حالت میں یہ پیش میں بھی روم ہوتا ہے, تو قصر مار روم, جیسا کہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا. اور پھر اس کے بعد اشمام, تو اشمام میں طول توسط قصر مال اشمام تینوں وجہ جائز ہے. کتنی وجہ نکلی؟ 9 نکلی اور 7 جائز. توسط اور طول روم کے ساتھ جائز نہیں, کیونکہ آپ کو بتایا جیسے سکون نہیں موجود, اس لیے مد نہیں ہوگا. مد سکون کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اشمام بھی ہوگا, اشمام میں بھی تینوں وجہ جائز. کیوں؟ کیونکہ اشمام کے اندر حرف ساکن کر دیا جاتا ہے, تو اشمام کا حکم وقف بالاسکان کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
صرف پیش کا ہونٹ سے اشارہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور مد متصل وقفی یعنی جس مد متصل کے اوپر وقف کیا گیا تو توسط کے علاوہ بوجہ سکون عارض طول بھی جائز ہے، طول بھی جائز ہے. جیسے مد متصل ہے یشاء، وقف کر دیا یشاء، جب وقف کر دیا آپ نے تو بوجہ سکون، جب آپ یشاء پہ وقف کریں گے تو یہ حمزہ ساکن ہو جائے گا، تو سکون کی وجہ سے سکون عارض کی وجہ سے طول بھی جائز ہے کیونکہ مد عارض ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کا طول. توسط تو جائز ہی ہے کیونکہ مد متصل کا توسط ہے، تو مد متصل میں صرف توسط ہے، اس لیے توسط تو ادا ہوگا ہی. جیسے آپ حرف مد پہ وقف کرتے ہیں، جب یہ وقف بالاسکان ہے اور وقف بالاسکان میں حرف مد پہ آپ وقف کرتے ہیں تو آپ قصر بھی کریں تو اس کی اصلی ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی حرکت؟ حرف مد اس کا جو ایک الف ہے حرف مد وہ ادا ہوگا کہ نہیں ادا ہوگا اس پہ وقف بالاسکان میں؟ قصر کرنے کی وجہ سے، قصر یعنی مد نہ کرنا، مد نہ کرتے ہوئے بھی ایک الف ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا جی. تو یہاں پر بھی یشاء میں مد متصل اس کا اصلی ہے، تو آپ کچھ بھی کریں وہ تو ادا کرنا پڑے گا، تو وہ ادا کریں گے تو مد عارض کا بھی توسط ادا ہوگا. تو یوں سمجھے کہ مد عارض کا توسط اور مد متصل کا توسط دونوں ادا ہو رہا ہے، اور مد عارض سے طول بھی ادا کر سکتے ہیں کیونکہ طول کے اندر توسط بھی آ جائے گا، تو اس کے اندر ہی شامل ہے، اس وجہ سے آپ طول بھی کر سکتے ہیں. لیکن توسط جب آپ کریں تو توسط مد عارض کے حساب سے نہیں بلکہ مد متصل کے حساب سے کہتے ہیں کہ مد متصل کا توسط قوی ہے اور مد عارض کا توسط ضعیف ہے. اس میں توسط کی مقدار ہائیسٹ 4 الف جاتی ہے، کتنی؟ مد متصل میں 2، 2.5، 4 ہے، اور یہاں پر 2 یا 3 الف تک جاتی ہے. تو کون سا قوی ہوا؟ متصل کا. اس لیے یہاں پر جب آپ وقف کریں گے تو توسط ادا ہوگا، تو توسط بھی کس کا؟ متصل کا ادا کرنا ہے، نہ کہ عارض کا، اور طول بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں مد متصل وقفی میں بحالت روم صرف توسط ہوگا، بحالت روم آیا نا؟ دیکھیں آپ یہ آپ سمجھیں گے تو بالکل پورا سمجھ میں آ جائے گا. مد متصل وقفی، جس مد متصل پر یہ آپ نے وقف کیا بحالت روم، تو روم کریں گے تو حمزہ کے اوپر جو پیش ہے وہ پڑھا جائے گا جی، پڑھا جائے گا، تو اس میں توسط ہوگا. اب نستعینو تو جب آپ کرتے ہیں تو آتا ہے روم کے اندر قصر جائز ہے، مد نہیں کریں گے کیونکہ حرکت پڑھی جاتی ہے. یہاں بھی حرکت پڑھی جائے گی تو یہاں صرف قصر نہیں ہوگا، یہاں قصر جائز نہیں ہے، مد نہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہاں مد موجود ہے، مد متصل یہ اصلی مد ہے. تو یہ کیا جائے گا، جب یہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ روم کے اندر توسط ہوگا، طول اور قصر جائز نہیں. کیا جائز نہیں؟ ہاں قصر اس لیے جائز نہیں، قصر کا معنی مد نہ کرنا، تو یہاں مد کرنا واجب ہے. یشاء حرف مد کے بعد سبب مد حمزہ ہے، سکون سے کوئی لینا دینا مد متصل کا نہیں ہے، اس وجہ سے مد متصل ادا کیا جائے گا، اس کا توسط ادا کیا جائے گا. اور طول کیوں نہیں ہوگا؟ طول سبب ہے طول کا سکون، سکون پایا نہیں جاتا اس لیے طول نہیں ہوگا. قصر کیوں نہیں ہوگا؟ قصر اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر مد متصل ہے اور مد متصل کا سبب حمزہ ہے، اور حمزہ کی مقدار 4 الف ہے. کتنی ہے؟ ہاں 2، 2.5، 4، اس لیے وہ ادا کیا جائے گا اور قصر سے پرہیز وہ نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ اب مد لازم وقفی یعنی جس مد پر حرف مد اور اس کے بعد تشدید ہے اس پر آپ نے وقف کیا، جہاں مد لازم ہو رہا ہے تو مد لازم وقفی، جس مد لازم کے اوپر وقف کیا گیا ہو سکون وقفی کی وجہ سے بھی طول ہو سکتا ہے، سکون وقفی کی وجہ سے بھی طول ہو سکتا ہے. یہ 2 باتیں بتاتے ہیں، لیکن مد لازم کا طول اولا ہے. جیسے صواف، صواف، تو یہ جو صواف ہے یہ حرف مد ہوا اور اس کے بعد فا کے اوپر تشدید ہے، تو تشدید کے اندر پہلا سکون ہے تو حرف مد کے بعد سکون لازم ہے اس لیے مد لازم ہوگا. اور صواف کے اوپر اگر وقف کر دیا تو یہاں ساکن ہو گیا فا، تو 2 ساکن ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو پہلا جو سکون ہے وہ اصلی ہے، دوسرا جو سکون ہے وہ عارضی ہے. تو سکون اصلی کی وجہ سے تو مد لازم کا طول ہو رہا ہے، لیکن یہ عارضی کی وجہ سے بھی طول ہو رہا ہے، عارضی کی وجہ سے بھی وقف مد عارض کا بھی طول ہو رہا ہے، تو دونوں طول ہو رہے ہیں، لیکن مد لازم کا طول اولا ہے. کیوں؟ سبب اصلی ہے اور یہ سبب اصلی نہیں ہے. دونوں سکون ہے، دونوں میں فرق ہے، ایک سکون لازم ہے اور ایک سکون عارض ہے. تو ہم کس کا اعتبار کر کے مد کریں گے؟ سکون لازم کا اعتبار کر کے. حرف موقوف والے سے پہلے حرف لین واقع ہو، حرف موقوف والے سے پہلے جیسے آئینی، آئینی میں نون حرف موقوف ہے اور اس کے پہلے حرف لین واقع ہے،
تو اس میں بھی طول توسط قصر تینوں وجہ جائز ہے، لیکن قصر اولا ہے. طول توسط قصر تینوں وجہ جائز ہے لیکن قصر اولا ہے. ایسا کیوں کہا؟ مد لازم میں کہتے ہیں کہ قصر سے توسط اولا ہے، توسط سے طول اولا ہے، لیکن یہاں لین میں کہتے ہیں کہ طول سے توسط اولا، توسط سے قصر اولا ہے. تو یہ الٹا کہتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سکون تو وہی ہے جو مد عارض میں سکون ہے، یہ وقفی سکون ہے وقفی. تو لین عارض جب مد لین عارض بھی ہوگا تب بھی یہی سکون ہوگا، سکون ایک ہی ہے، اور یہ سکون ضعیف ہے مد لازم کے مقابلے میں. لیکن وہاں حرف مد ہے، حرف تو مد اصلی ہوتا ہے ایک الف، اور حرف لین کی کوئی مقدار اپنی نہیں ہے. تو یہ صرف مشابہ ہے حرف مد کا، حرف مد نہیں ہے. تو اصلی حرف مد ہے وہ قوی ہے، اور حرف لین حرف مد کے مقابلے میں ضعیف ہے. جب دو چیزیں ضعیف جمع ہو گئی تب یہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ان کی. قصر اولا ہے، سمجھ گئے جی. حرف لین کے بعد لیکن بعض ایسے بھی حضرات ہیں جو فن کے ماہرین، تو وہ کہتے ہیں توسط بھی اولا ہے. کیا اولا ہے؟ توسط اولا ہے. حرف لین کے بعد سکون وقفی واقع ہو تو مد لین عارض کہتے ہیں. اب قاعدہ نمبر 35، مد لین عارض میں بحالت روم صرف قصر ہی ہوگا، مد کرنا جائز نہیں ہے. مد لین عارض میں بحالت روم کی حالت میں صرف قصر ہی ہوگا، مد کرنا جائز نہیں ہے. جیسے آپ مثال کے طور پہ لے لیجئے روم خوفن، کیا ہے؟ ہاں خوفن، یہ آپ وقف کریں گے وقف بالاسکان تو خوف. تو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا کہ خوف وقف کریں تو طول سے توسط بہتر اور توسط سے قصر اولا ہے. لیکن یہاں کہتے ہیں کہ اگر اس پر روم کر کے وقف کیا جائے تو قصر ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ قصر ہی ہوگا. تو ویسے بھی روم کی حالت میں تو قصر ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے. نہ مد اس میں ہوتا ہے، مد عارض میں بھی نہیں ہوتا، اور مد لین عارض میں بھی کیا ہوگا؟ قصر ہی ہوگا، مد نہیں ہوگا. کیونکہ مد کا جو سبب ہے عارض کا، جو مد عارض ہے اور مد لین عارض ہے، دونوں جو مد ہے نا ان کا سبب کیا ہے؟ سکون. تو سکون تو ہے نہیں، آپ حرکت پڑھیں گے تو یہ دونوں چیزیں چلی گئی. تو سکون کی وجہ سے طول ہوتا ہے، سکون کی وجہ سے توسط ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی. اور قصر کہتے ہیں مد نہ کرنے کو، حرف کو اس کی اصل مقدار کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں قصر. حرف کو اس کی اصل مقدار کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں قصر. یہاں خوف میں واو لین ہے، واو کی اصل مقدار کیا ہے؟ بس نرمی کے ساتھ پڑھنا، یہ اس کی اصل مقدار ہے. اگر مد عارض ہو رہا ہے اس پر آپ وقف کر رہے ہیں تو اس کی اصل مقدار ایک الف ہے. اگر آپ یشاء پر وقف کر رہے ہیں تو اس کی اصل مقدار توسط ہے، تو آپ کو توسط کے ساتھ وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ مد کے وجوہ مذکورہ میں، یعنی کہ جو وجہ ذکر کی گئی مد کی، طول ہے، توسط ہے، قصر ہے، اور پھر ان کے اندر مساوات اور مقداریں، تو کہتے ہیں کہ مد کے وجوہ مذکورہ میں سے قاری جس وجہ کو چاہے ادا کرے، لیکن جس وجہ کو اختیار شروع میں کرے اس کو آخر تک باقی رکھے. اور سب وجہوں کو جمع کرنا یا مساوات کے خلاف پڑھنا جائز نہیں ہے. ساری وجہوں کو جمع کرنا یعنی کہ آپ نے ایک جگہ پہ مد عارض میں طول کیا، پھر دوسری جگہ پہ توسط کر دیا، پھر طول کیا، پھر قصر کیا، تو ایک ہی تلاوت کے اندر وجہوں کو جمع کرنا یہ بھی مناسب نہیں. اور مساوات کے خلاف پڑھنا یعنی کہ گھٹا بڑھا کے پڑھنا، یہ بھی کہ جیسے آپ نے توسط میں 3 الف ادا کیا، پھر 2 الف ادا کیا، طول کے اندر 3 الف کیا، پھر 5 الف کیا، پھر طول میں 3 الف کیا، تو اس طریقے سے بھی پڑھنے سے یعنی کہ جو آپ پہلے شروع میں اختیار کریں وہی آخر تک اختیار کریں. ہاں لیکن اگر سکھانے کی غرض ہے تو وہ جائز ہے. آپ بتانے کی غرض سے آپ وجوہ جمع کیجئے، جائز ہوگا. مساوات بھی سمجھائیے، جائز ہوگا. لیکن اس طریقے سے پڑھنے سے منع کیا. ناجائز ہے، جائز نہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے کوئی خلاف کام کیا ہے. جائز نہیں سے مراد یہ ہے کہ یہ پڑھنا درست نہیں ہے، یہ اچھا طریقہ پڑھنے کا نہیں ہے، تو ان سے بچنا چاہیے. اب یہ سوالات تو انشاءاللہ اب آنے والے ویڈیوز کے اندر 1 سبق سے لے کر 5 سبق تک کے سوالات اور اس کا حل کہ ان سوالوں کا جواب کیا ہو سکتا ہے، کتنی ڈیٹیلز کے ساتھ جواب ہو سکتا ہے، اور پھر آپ خود بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ جواب دے پاتے ہیں. پھر ویڈیوز کے ذریعے بھی آپ کو یہ جوابات دیے جائیں گے، تو آپ ان میں دیکھیں کہ آپ نے جو بتایا وہ کیا ہے اور آپ نے کتنا سمجھا، اور اب ان سوالوں کے جواب کیا ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ
ہمیں قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھنے کی، اسے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور فن تجوید کو سیکھنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔